جو مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر دو لڑنے والوں میں اتحاد کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو. آج لوگ اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مومنوں کے درمیان عداوت پیدا کرے، سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شیطان کی ذریت سے، اور ذریت اولاد کو کہتے ہیں. اب ان لوگوں کو ذرا اپنے آپ کے حوالے سے غور کرنا چاہیے جو مومنوں کے درمیان اختلاف ہی کی ہوا پھیلانا چاہتے ہیں. جہاد کا موقع ہو اور جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت جنگی چالوں کے اعتبار سے دشمن کے سامنے کہ اسے ہم جنگی چال میں مبتلا کر دیں، اس وقت بھی اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اجازت ہے کہ بول سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں اسلام اس کی دعوت دیتا ہے اور ہم کہاں ہیں. اور باقی کے ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی مذاق کے طور پر، اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. اور میرے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے. فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے. اور ایک مقام پر تو آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا شامت اعمال کی بنیاد پہ کر سکتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر اس کا نفس اس کو ورگلا دے تو وہ چوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نفس نے بہکایا، شیطان نے حملہ کیا تو وہ چوری کر سکتا ہے. کہا کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کا نفس اس کو بہکا دے، شیطان غالب آ جائے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے کہ جھوٹ تو یہ منافقین کی علامت ہے، یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے. مسلمانوں یہ ہے جھوٹ، اور ہم اس کو معاذ اللہ تہوار کے طور پر، یہ جھوٹ کا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے؟ اسلام میں جھوٹ کا تہوار نہیں ہے، اسلام میں صداقت اور سچائی کا تہوار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لعنت سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ یہ اپریل فول ہمارا تہوار نہیں ہے. اور مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ آتا ہے کہ میلاد النبی پر تو وہ جلسے کرتے کہ یہ بدعت اور یہ شرک ہے، وہ اپریل فول پر جلسے کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ جھوٹ حرام ہے، اس سے بچو. جو حرام ہے اس وقت تو سو جاتے ہیں، اور جو نجات کا ذریعہ ہے اس وقت زبان درازیاں کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس بات کا عہد کریں، نہ ہم اپریل فول منائیں گے اور نہ کسی کو منانے دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے دیں گے. جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست سے روزی کم ہوتی ہے، روزی میں کٹوتی ہوتی ہے، روزی سے برکت جاتی ہے. جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے. جھوٹ وہ ہے اللہ اکبر جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نسلوں سے برکت اٹھا لیتا ہے. اس لیے ہم جھوٹ کا بائیکاٹ کریں، جھوٹ سے بچیں. ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام پسند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں، لیکن حضور آپ جو دعوت پیش کرتے ہیں اس سے بچیں، اس سے بچیں. اتنی ساری چیزوں سے میں بچ نہیں سکتا اور اتنے سارے اعمال میں کر نہیں سکتا. حضور کوئی ایک چیز مجھے بتائیں کہ بس میں اسی پہ عمل کروں، باقی میں کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتا. سرکار نے میں ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بس اسی سے بچو، کلمہ پڑھ لو. انہوں نے سوچا کہ کتنا آسان ہے جھوٹ نہیں بولنا، ایک ہی بات، ایک ہی نقطے پر عمل کرنا ہے. سب کے لیے تو اتنے ساری چیزیں، قوانین، میرے لیے ایک ہی، جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے حضور، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جھوٹ نہیں بولنا. اب بات یوں بھی کہ عادت کے مطابق جو ہے شراب کے اڈے پر گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شراب پی. تو کچھ اس نئے مسلمان سے صحابہ کی ملاقات ہوئی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں سے رہے ہیں آپ؟
تو اب بات یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. سوچا کہ کچھ اور کہہ دیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا. بس دل میں خیال آیا کہ حضور سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا. تو سر نیچا ہو گیا. بولو کہاں سے آتے ہو؟ شراب کے اڈے سے آ رہا. دل میں خیال آیا ہائے کیسی رسوائی ہوئی. آج کے بعد اس ملعون شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے مدینے میں میری رسوائی ہو گئی.